آج کا ڈرامہ جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں زیبائش، جو کہ بہت ہی مزے کا ڈرامہ اور زبردست سٹوری ہے، اور آج کی قسط ہمیشہ کی طرح بہت اچھی، سب کی پرفارمنس A1۔ ڈرامہ سٹارٹ ہوا تھا جہاں پہ نوشی کا چاچا آ جاتا ہے، اسے دیکھتا ہے وہ ڈر جاتی ہے اور گاڑی بھگا کے لے جاتے ہیں یہ لوگ، اور گھر آ کے نادرا اور نوشی بہت پریشان ہوتے ہیں، بہت ڈرے ہوئے ہوتے ہیں کہ کہاں سے یہ آ گیا۔ ظاہر سی بات ہے ایک بندے سے وہ جان چھڑوا ٹھہرے تھے، مگر انہیں بھی سوچنا چاہیے تھا کہ جب فوٹوگرافی ہوگی، تصویریں ہوں گی تو پتہ تو چل ہی جائے گا۔ بہرحال بہت ڈر گئی ہیں، اور ظاہر بات ہے اتنا خوف تو اس بندے نے پھیلا ہی رکھا تھا۔ ادھر سے یہ جناب آئی ہوئی ہے، اس کی بیٹی جاوید وکیل کی بیٹی، اپنے اس باس کے پاس، اور بڑی ہی سلیقے کے ساتھ اس کے ساتھ اسے پھنسا رہی ہے، اور عجیب بات ہے کہ ندیم بڑا ہی اس کے اندر سے پہچان ہی نہیں سک رہا کہ وہ کیسی لگ رہی ہے، کیا کہہ رہی ہے۔ بس یہ ہے کہ نتاشا صاحبہ اپنا جادو چلا رہی ہیں، اور ادھر پیر صاحب گھر آتے ہیں، اپنے سسر کو کہتا ہے کہ آپ نا فٹافٹ سے نا اس کا وہ کریں، میں نے پتہ کر لیا ہے، اب بس آپ اس کی شادی سے کریں۔ وہ کہتے ہیں میں اس کا نام بھول چکا ہوں، تم کیوں بار بار نام لے رہے ہو نوشی کا۔ اور ادھر سے یہ کہتا ہے کہ پیر کو، جو پیر جس سے شادی کرنا چاہتا ہے چاچا اپنی نوشی کی، وہ کہتا ہے بس ہم اسے ڈھونڈتے ہیں، کہتے نہیں اب بس واپس چلو گاؤں جاتا ہے واپس، اور سسر کی شامت لے آتے۔ ادھر نادرا بہت پریشان رو رہی ہوتی ہے بیٹھی، کہ شاہانہ بھاگتی ہوئی آتی ہے، کہتی کیا ہوتا ہے، وہ کیا ہوا؟ تو نادرا کہتی شاہی میں بہت پریشان ہوں، وہ پھر آ گیا چاچا اس کا۔ اس نے کہا یا تو میں مر جاؤں یا وہ مر جائے، پھر جا کے یہ نفرت ختم ہوگی، ورنہ وہ ہماری زندگی کو اجیرن بنائی رکھے گا۔ ادھر سے نوشی بہت ڈری ہوتی ہے اور باغی بھی ہو جاتی ہے، کہتی سب نے مجھ سے نفرت کیا، میں نے ایسا کیا جو سب اتنے نفرت کرنے لگ گئے ہیں۔ بس یہ تو قسمت کی بات ہے، کبھی ایسے یک دم برا وقت آ ہی جاتا ہے انسان پہ۔ اور ادھر جو شاہی ہے وہ بیچاری سب کے ساتھ اچھی ہے، مگر اس کے ساتھ بھی اچھا نہیں ہو رہا۔ حقیقت ہے کبھی کبھی پیسہ آپ کو وہ خوشیاں نہیں دے سکتا، اور شاہانہ یہی بتا رہی ہے۔ اور جناب یہاں پہ یہ نتاشا صاحبہ ندیم کو بالکل بیوقوف بنا چکی ہیں، انتہائی طور پہ، اور وہ کہتی ہے عجیب سا دکھایا گیا کہ ندیم اس کے گھر والوں سے پتہ ہی نہیں کرا، اور نتاشا کا یہ بھی اسے ڈر نہیں ہے کہ شادی کے بعد تو ندیم کو اس کا باپ سب بتا دے گا کہ کہیں اس کی زبردستی شادی نہیں ہو رہی تھی، کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ مگر نتاشا یہ نہیں سوچ رہی، وہ صرف ماں کے کہنے کے اوپر ندیم کو بیوقوف بنا رہی ہے، اس کے گھر رہ رہی ہے، اس کا نوکر بھی نہیں ہے، اس کے سارے کام کر رہی ہے، اور عجیب ہی کچھ دکھا رہے ہیں، عجیب طرح کی بندی ہے۔ بہرحال ایکٹنگ بہت اچھی کر رہے ہیں سب کے سب۔ ندیم کو ایک سیدھا سادہ باس دکھایا گیا ہے، اور ادھر سے یہ جو بیجی ہے جس نے شاہی سے شادی کی، اسے کہتا ہے کہ بھئی میرے باس کی بیٹی کی شادی ہے، تم نے چلنا ہے، اور اسے کہہ رہا ہوتا ہے کہ ندیم کو کال کرو، وہ نوشابہ سے آ کے شادی کرے، اور وہ کہتی نہیں ندیم نہیں آتا، میں کیا کروں، میں نے بہت کوشش کی ہے کہ ندیم آئے مگر ندیم نہیں آ رہا۔ تو پرویز کہتا ہے اب کیا ہوگا اس کا حل؟ وہ کہتی بس دیکھا جائے گا جو ہوگا۔ ادھر نوشی بہت ٹینشن میں ٹھہری ہوتی ہے، کیونکہ وہ کہتی یہ کیا ہے کہ جب میں نے کچھ کیا نہیں، مجھے اتنی سزا یہ لوگ کیوں دے رہے ہیں، اب میں نے باغی بن کے دکھاؤں گی۔ اور پھر سے وہ جم جوائن کر لیتی ہے، صبح جا رہی ہوتی ہے جم، تو بیجی اسے روکتا ہے، وہ کہتی میں جم جا رہی ہوں، کہتا ہے اچھا کہ تم آگے بڑھ گئی، مگر مجھے لگتا ہے جہاں تمہیں ندیم چھوڑ کے گیا تم ابھی تک وہیں کھڑی ہو۔ وہ تھوڑی دیر بیجی کو دیکھتی ہے، پھر کہتی ہے اچھا میں اب جم جا رہی ہوں، یعنی کہ وہ اسے جواب نہیں دینا پسند کرتی، اور جم چلی جاتی۔ لگ بہت خوبصورت رہی ہے، زارا ہے بھی خوبصورت۔ اور ادھر سے نتاشا اسے بیوقوف بنا رہی ہے، کیونکہ اس کی ماں کا فون آ چکا ہے کہ جلدی کرو، جتنی جلدی بیوقوف بنا کے شادی کر سکتی ہو کر لو۔ ادھر وہ جناب اسے ٹھیک بیوقوف بنا رہی ہے، اور یہ بھی بیوقوف بن چکا ہے، اور اسے محبت کا اظہار کر چکا ہے۔ آفس میں ٹھہرے ہوتے ہیں، وہ کہتی ہے پھر تم نے نوشابہ کو چھوڑا ہے، پھر تم مجھے چھوڑو گے، اور اسے یعنی کہ پکا کری ہے۔ ادھر سے پرویز کا جو باس ہے وہ خوش ہوتا ہے کہ جی شاہانہ میرے گھر آ رہی ہے، اور پرویز اسے 50 لاکھ لے چکا ہے، اور بیوی کو نہیں بتاتا۔ اس کی بیوی نے کہا بھی میں گانا نہیں گاتی ہوتی، میں ویسے ملنے چلی جاؤں گی تمہارے کہنے پہ، مگر اسے نہیں پتا تھا میرا شوہر 50 لاکھ لے چکا ہے۔ ادھر سے بیٹا بھی بیوقوف بن رہا ہے، یعنی کہ وہ دکھا رہے ہیں کہ آپ کو پیسہ، دولت، شہرت، محبت وہ نہیں دے سکتی اصلی جو آپ لوگ چاہتے ہیں، بس۔ اور یہاں پہ یہ نوشی بہت ہی اداس ہو کے آئی بیٹھی ہے، اور کہہ رہی ہے کہ بھئی مجھے نا کام لے کے دو۔ کہتے نہیں اب آپ بدنام ہو چکے ہیں، آپ کو کام کہیں بھی نہیں ملے گا، کیونکہ ایسے میں نے کیا جو میں اتنی بدنام ہو گئی ہوں۔ بہرحال وہ کہتے تم شادی کرو، کہتی خبردار نام نہ لینا شادی کا۔ ظاہر سی بات اتنی اس کی انسلٹ ہو چکی ہے، وہ کیا کرے، وہ اس چیز کو کچھ بھی نہیں کرتی، چپ کر جاتی ہے۔ ادھر سے جناب پرویز اس کی فائلز کھول کے بیٹھا ہوتا ہے شاہانہ کی، اور جگدم نہ شاہانہ آ جاتی ہے، تو کہتی ہاں تم نے تو سب کچھ ندیم، نوشی
اور اپنے نام رکھا ہوا ہے، یعنی کہ اسے غصہ آ رہا ہے کہ اس نے میرے نام کچھ بھی نہیں کیا۔ مگر شاہانہ اس چیز کو کوئی زیادہ بادر نہیں کرتی، وہ کہتی ہاں مجھے پتہ ہے تم پیسے کے لالچی نہیں ہو، کہتے ہیں ہاں میں بکواس کر رہا ہوں، یعنی کہ اس کے فیس سے صاف پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ انتہائی پیسے کا لالچی بندہ ہے۔ مگر شاہانہ اگنور کر کے چلی جاتی ہے، کیونکہ وہ اپنا سب کچھ اپنے بیٹے اور اپنی بھانجی کو ہی دیتی ہے۔ ادھر سے پیر صاحب کے اوپر ان کا جو داماد ہے وہ شدید ترین بدتمیزی کر کے اتنے تنگ کر رہا ہوتا ہے کہ نوشی کو میں لے کے آؤں گا اور اس کی شادی اس کے ساتھ کروں گا۔ وہ کہتے ہیں بس ان کا پیچھے چھوڑ دو، ان لوگوں نے اپنی علیحدہ سے دنیا بسا لی ہے، مگر نہیں، اسے تنگ کیا ہوا ہے۔ ادھر سے یہ لوگ تیار ہو رہی ہوتی شاہانہ، اسے نہیں پتا ہوتا میرا شوہر کتنی غلط حرکت کر چکا ہے۔ وہ جب ادھر پہنچتے ہیں تو باس انہیں علیحدہ کمرے میں لے جاتا ہے، کہ کوئی طریقہ ہمیں علیحدہ کمرے میں آ کے بٹھا دیا، شادی ہال میں بٹھانا چاہیے تھا۔ تو اتنے باس آتا ہے، کہتا ہے شاہانہ بیگم آج آپ نے ساری رات گانا ہے۔ وہ کہتی میں نے جب کہہ دیا میں پرائیویٹ محفلز میں گانا نہیں گاتی، آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں، تمہارے شوہر نے 50 لاکھ پورا لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں تو گانا نہیں گاؤں گی، کیونکہ اس کا ایک اصول ہے کہ وہ پرائیویٹ محفلز میں گانا نہیں گاتی، ایک بڑی سنگر ہے، ظاہر بات ہے شوق کیا، کوئی وہ پیسے کی لالچی نہیں ہے۔ مگر وہ جب اس کا بتاتی ہے کہ تمہارے شوہر نے 50 لاکھ لیا تو شاہانہ کو بہت غصہ آ جاتا ہے، وہ جانے لگتی ہے، وہ اسے ہاتھ پکڑ لیتا ہے، وہ کھینچ کے تھپڑ مار دیتی ہے باس کے منہ پہ، بہت اچھا کرتی ہے۔ ادھر سے وہ باس پرویز کو پکڑتا ہے، تھپڑ لگاتا ہے اور کہتا ہے پیسے فوراً کے فوراً 1.5 کروڑ روپیہ مجھے دو، 1 کروڑ پہلا اور 50 لاکھ یہ۔ اور ادھر سے ندیم اٹھتا ہے بڑا جی لاڈلا بن کے، دیکھتا ہے ناشتہ بنا پڑا ہوتا ہے، ناشتہ وغیرہ ہر چیز بنی پڑی ہوتی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ بھئی کس نے بنا